السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، میرے پیارے دوستوں، اسلامی بھائیوں، کچھ دن سے ایک مسئلہ جو عوام اور خواص میں موضوع بحث بنا ہوا ہے کہ بریلی شریف سے مفتی سلمان احمد اظہری صاحب پر فتویٰ صادر کیا گیا مفتی افضال صاحب کی طرف سے۔ بمبئی سے کسی نے ان سے استفتاء کیا تو آپ نے اس کا جواب عطا فرمایا۔ بہرحال ایسا نہ ہو کہ کسی غریب کو بلی کا بکرا بنا دیا جائے، اس لیے جب میں نے ان کے حوالے سے یہ سنا تو دل کو بڑا صدمہ اور رنج ہوا۔ ایک ایسا عالم دین جو دین و سنیت کی خدمات شب و روز کرنے میں لگا ہوا ہے اور مسلک و مذہب کا کام پوری پاسداری اور پوری طاقت کے ساتھ کرنے میں جٹا ہوا ہے، لہذا ان کے ویڈیو اور فوٹوز کی بنیاد پر یہ فتویٰ دیا گیا کہ اب ان کی امامت و خلافت وہ اس لائق نہیں رہے کہ ان کے پیچھے نماز پڑھی جائے یا ان کی اقتدا کی جائے، اور مفتی صاحب کو فاسق معلن قرار دیا گیا کہ اب ان کو امامت سے معزول کر دیا جائے، برطرف کر دیا جائے۔ بہرحال اس فقیر کا بھی مفتی افضال صاحب اور ان کے ساتھیوں سے چند سوالات ہیں کہ حضرت اس کا بھی جواب عطا فرمائیں۔ پہلے سوال تو یہ ہے، سوال نمبر 1 کہ ضرورت شرعیہ کی صحیح تعریف کیا ہے، یہ آپ بیان فرمائیں کہ ضرورت شرعیہ کی صحیح تعریف کیا ہے، اسے بتائیں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ فاسق معلن کی ابتدا کراہت تحریمی کیوں ہے؟ فاسق معلن کی ابتدا کراہت تحریمی کیوں ہے؟ سوال نمبر 3 کیا ہر فاسق معلن کی تعظیم ناجائز ہے؟ کیا ہر فاسق معلن کی تعظیم ناجائز ہے؟ سوال نمبر 4 کیا فاسق معلن خلافت سلسلے مشائخ کا اہل ہے؟ اگر نہیں تو اس کو خلافت دینا کیسا ہے اور دینے والے پر کیا حکم ہے؟ سوال نمبر 5 عہد حاضر میں بذریعہ موبائل یا کیمرہ جو فوٹو لیا جاتا ہے اور ویڈیو میں دینی اور مذہبی پروگرام جو نشر کیا جاتا ہے، کیا بالاتفاق ناجائز و حرام ہیں؟ کیا ان کے مرتکبین کو حرام کار کہا جا سکتا ہے؟ سوال نمبر 6 نفلی حج اور نفلی عمرہ کے لیے فوٹو کھنچانا آذروئے شرع کیا ہے؟ اسی طرح غیر ممالک کے اسفار یعنی سفر پر برائے تبلیغ و زیارت جن میں فوٹو ضروری ہے، جانا شرعاً کیسا ہے؟ اور سوال نمبر 7 جو لوگ موجودہ دور کے فوٹو اور ویڈیو کے جواز کے قائل ہیں، سوال نمبر 7 اسے غور سے آپ حضرات مسلمان سنیں، جو لوگ موجودہ دور کے فوٹو اور ویڈیو کے جواز کے قائل ہیں ان پر کیا حکم ہے؟ اور جو لوگ اس کو ناجائز سمجھتے ہوئے ضرورت کے تحت اس کا استعمال کرتے ہیں ان کے لیے شرعاً کیا حکم ہے؟ سوال نمبر 8 لاؤڈ اسپیکر مائکرو فون پر نماز کا کیا حکم ہے؟ جو لوگ مسلک اعلی حضرت کو حق جانتے ہوئے اس کا استعمال کرتے ہیں وہ موقف اعلی حضرت کے خلاف ہے یا نہیں؟ اور ایسوں کے پیچھے پڑھی گئی نماز کیا اس کے اعادے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ یہ 8 سوالات جو مفتی افضال صاحب اور ان کے ہمنوا ساتھیوں سے ہے کہ آپ ان 8 سوالات کے بھی جواب عطا فرمائیں۔ خالی کسی غریب آدمی کو اور ان مسجد کے کمیٹی کے حضرات جو خود فاسق معلن فاسق و فاجر ہیں، جن کے اعمال سیاہ کا علم سبھی کو ہے، ان کے استفتاء کرنے پر آپ نے ایک عالم دین، سنی عالم دین کہ جو مسلک و مذہب کے کام میں شب و روز لگا ہوا ہے،
اس کے لیے آپ نے یہ فتویٰ صادر فرما دیا. تو آپ ان 8 سوالات کے بھی جوابات عطا فرمائیں برائے مہربانی. اور اگر حاسدین یا کاذبین لوگ جو حسد کینہ بغض کی بنیاد پر آج مفتی سلمان اظہری کا وروध یا ان کی مخالفت کر رہے ہیں، وہ سن لے کہ اسلام اور شریعت میں سب کے لیے یکساں حکم ہے، سبھی کے لیے ایک حکم ہے. اگر سلمان اظہری صاحب پر ویڈیو یا فوٹو کی بنیاد پر ان کی اقتدا جائز نہیں ہے، تو اسی دنیا میں لاکھوں علماء اہل سنت ہیں جو ویڈیو اور فوٹو پر آتے ہیں، بنواتے ہیں، دین و سنیت کا کام کر رہے ہیں. لہذا ایسے لوگوں پر بھی شریعت کا حکم نافذ کیا جائے. اور رہی دوسری بات کہ علماء اہل سنت کی میں تمام اپنے عوام اہل سنت سے بھی گزارش کروں گا کہ کسی عالم دین کی بے ادبی اور گستاخی نہ کریں، اس لیے کہ عالم کی بے ادبی اور گستاخی کرنا یہ گمراہی کی دلیل اور نشانی ہے. آخری بات یہ ہے کہ انہی کے تعلق سے جو بحث چل رہا ہے اس میں نے ایک آڈیو کلپ سنا جس کا نام صوفی کلیم ہے. اس مردود اور شیطان نے ان کے تعلق سے کیا کچھ نہیں بیان کیا. اور سوال کرنا یہ عوام کا اور خواص کا یہ طریقہ ہے اور ان کا حق بھی ہے کہ اگر ہم نہیں جانتے ہیں تو کسی اہل علم سے اس کی جانکاری و معلومات حاصل کر سکتے ہیں. کیونکہ قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ کہ اگر تم نہیں جانتے ہو تو پوچھو اہل علم سے جو علم والے ہیں. لہذا سوال کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، سوال پوچھنے کا حکم قرآن میں اللہ نے ہمیں بتایا ہے. دوسری بات کہ یہ صوفی کلیم یہ صوفی نہیں ہے، یہ بہت بڑا کوفی ہے اور اس کا تعلق یزیدیوں سے ہے، اس لیے کہ یہ علماء کی شان میں گستاخی کرنے کا کوئی بھی موقع نہیں چھوڑتا ہے. اس سے ماقبل میں بھی ایک معاملہ سننے میں دیکھنے میں آیا جو حضور منانی میاں صاحب قبلہ دامت ظلہ علینا و شہزادے تاج الشریعہ حضرت علامہ الحاج شاہ مفتی اسد رضا خان قادری رضوی اظہری قاضی ہندوستان آپسی گھریلو معاملات میں جب آپس میں دونوں لوگوں میں کسی بات پہ تضاد ہو جاتا ہے، سبھی کے گھروں میں ہوتا ہے، تو اس خبیث مردود نے حضور منانی میاں صاحب قبلہ کی شان میں بے ادبی اور گستاخی کی اور بعد میں آڈیو جاری کیا، رجوع کیا. مجھے بڑی خوشی ہوئی. یہ تو وہ ہو گیا کہ پہلے جوتے مار دو اس کے بعد معافی مانگ لو، پہلے گالی دے دو پھر معافی مانگ لو. یہ بات نہیں ہوتی ہے. یہ مشائخ ہیں، آپسی معاملہ تھا ان کا، بھتیجے چچا بھتیجے کا معاملہ تھا. لہذا وہ خود آپس میں آخر میں اللہ نے کرم فرمایا اور معاملہ وہ سلجھ گیا. تو اسی طرح ابھی یہ جو معاملہ اظہری صاحب کے بلا کا چل رہا ہے، مفتی سلمان اظہری صاحب کا، اس میں بھی اس نے ایک آڈیو جاری کر کے اور جنہوں نے کسی عالم دین سے بھی سوال پوچھا ان کو حرام خور اور کن کن الفاظوں سے نہیں نوازا. لہذا میرے دوستوں اور تمام سنی بھائیوں اور اسلام کے چاہنے والوں، اس مردود شیطان کلیم جس کا نام ہے صوفی کلیم، اس سے بالکل دور رہیں اور قطع تعلق فرما لیں، قطع تعلق کر لیں. اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ یہ فتنہ جو ہے یہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہے، قتل سے بھی زیادہ برا کام یہ فتنے کا ہے. اور یہ فتین ہے، منافق ہے، یہ علماء کی شان میں گستاخی کرتا ہے، آپس میں علماء کی گروہ میں تضاد پیدا کراتا ہے. لہذا میں تمام علماء اہل سنت مشائخ کرام سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ حضرات بھی اس کو اپنے مجلسوں، محفلوں اور دیگر تمام امور شرعیہ کے جو کام ہوتے ہیں اس سے اسے باہر نکالیں. اپنی مجلسوں، محفلوں میں بالکل نہ بلائیں، کیونکہ یہ آگے چل کر یہ بہت بڑا منافق بنے گا. اس کا کام ہی یہی ہے کہ جب موقع ملتا ہے، چاہے کسی بھی خانقاہ سے تعلق رکھنے والے کوئی بھی علماء ہوں، اس کو موقع ملتے ہی ان کی شان میں گستاخی شروع کر دیتا ہے اور یہ ہتھیار مسلک کو بناتا ہے، حضور تاج الشریعہ کو بناتا ہے اور حضور اعلی حضرت عظیم البرکت کے مسلک. الحمدللہ ہمارا مرکز کل بھی بریلی شریف تھا،
آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گا. ہم اس پہ قائم و دائم رہیں گے, اس سے 1 انچ بھی پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. ہم نے کل بھی بریلی والوں کو اپنے سر کا تاج سمجھا تھا, آج بھی سمجھ رہے ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک سمجھیں گے. لہٰذا یہ مسلک کا آڑ لے کر, مسلک کو ہتھیار بنا کر اور اپنی دکان چلا رہا ہے. اس کے علاوہ یہ کوئی کام نہیں کر رہا, نہ دین کا اس سے کچھ کام ہو رہا ہے, نہ مسلک و مذہب کا کوئی کام ہو رہا ہے. صرف اس کا کام اتنا ہے کہ 2 لوگوں میں آپس میں تضاد کرنا, لڑائی جھگڑے لگانا, اسی کام میں یہ لگا رہتا ہے. لہٰذا میرے دوستو, میرے پیارے بھائیوں, اور خصوصیت کے ساتھ ہمارے علماء کرام, ائمہ اہل سنت, مشائخ کرام سے میری مؤدب اور مہذب انداز میں گزارش ہے کہ آپ اس کو بالکل اپنی محفلوں سے, اپنی مجلسوں سے, اپنے خانقاہوں سے, مدارسوں سے, مساجدوں سے اسے بالکل دور رکھیں. نہیں تو آگے چل کر مجھے کامل یقین ہے کہ اہل سنت والجماعت کا بہت بھاری نقصان ہوگا. اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو مسلک اہل سنت والجماعت اور اس زمانے میں مسلک اعلیٰ حضرت اور حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ الحاج الشاہ مفتی محمد اختر رضا خان قادری رضوی ازہری علیہ رحمت و رضوان کے نقش قدم پر مولا چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم تمام لوگوں کو ایک ہو کر اہل سنت والجماعت پر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اسلام کے ہر رکن و ارکان پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو میرے سوالات ہیں میں مفتی افضال صاحب سے گزارش کروں گا اگر یہ میری آواز ان تک پہنچے تو حضرت اس کا جواب عطا فرمائے جو میں نے 8 سوالات ان سے پیش کیے ہیں. نہیں تو میں یہی کہوں گا کہ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام, اور تم قتل بھی کرتے ہو تو چرچا نہیں ہوتا. لہٰذا آپ حضرات اس بات کو سمجھے, آج دین کے خدمت کی ضرورت ہے. اگرچہ یہ مختلف فی مسئلہ ہے, لاؤڈ اسپیکر کا, ویڈیو کا, فوٹو کا, لیکن مختلف فی ہمارے علماء اس پہ بحث کریں گے, جو بہتر نتیجہ نکلے گا وہ نکالیں گے. لیکن جو زمانے میں چل رہا ہے اس کے نقطۂ نظر سے آج لاکھوں کی تعداد میں علماء اس سے دین متین کی خدمت کر رہے ہیں. ہم تمام لوگوں کو اللہ اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, مسلک و مذہب کے قوانین پر مولا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.